السلام علیکم۔ ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریف میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کا خوش ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، کیونکہ نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت وآبرو، مکان، زمین جائیداد وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کے ایک حد ہے۔ نمبر 2، دوسری نعمتیں آخرت کی ہے اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، جیسے جنت کا ملنا، حور کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہریں کا ملنا اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوں گی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمتیں 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر ان میں کتنی تکلیف اور محنت ہے۔ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندھو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ، تو یہ کھانے سے پہلے کی تکلیف ہے، اور کھانا کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلاً کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہاضمہ ہو گیا، دست آنے لگے،
یا قے ہو گئی یا کوئی مرض ہو گیا، حاکم اور ڈاکٹر کے نسخے پہ جاتے ہیں، کہیں حافظہ کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو دنیا کے ایک کھانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، اسی طرح دنیا کے ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملے گی تو کبھی ختم نہ ہوگی، اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، اور وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا تو اس میں سے ایک خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم، پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ گرج جنت میں عجیب عجیب خیالات ہوگی، اور جنت میں جتنا دل چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو، تب بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب پاخانہ کی تکلیف، نہ ہاضمے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس ایک خوشبودار ڈھیکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام ہی نہیں، اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، یا کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخر ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائے گی، چھوڑ جاؤ گے۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہے یا آخرت کی، اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کو پسند فرمایا ہوا ہے، بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، عقیدوں اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہو تو ان کے انواروں پر کات تمہارے چہرے سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادت اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس میں مقناطیس کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے، اور ہر قسم کی
خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ یہ انجام ہوا ہماری بے علمی کا۔ مسلمان بھائیوں، ذرا ہوش کرو، آخر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشی ہے۔ بے شک، اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقے جاریہ ہے۔ اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ خدا حافظ۔